بلاول بھٹو کی مولانا کو منانے کی کوششیں، مولانا فضل الرحمان نے مشاورت کے لیے کل تک کا وقت مانگ لیا۔ ترجمان اسلم غوری کہتے ہیں پی ٹی آئی نے 1 دن کا وقت مانگا تھا، بانی سے مشاورت کرنا چاہتے تھے۔ ذرائع کے مطابق جے یو آئی آج آئینی ترامیم کی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گی۔ مولانا نے حکومتی وفد کو آگاہ کر دیا۔ حکومتی وفد نے مولانا فضل الرحمان کو حتمی مسودہ پیش کر دیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس تاخیر کا شکار، حکومت کا کہنا ہے نمبرز پورے ہیں، آئینی ترمیم آج ہی پیش کی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں میرا خیال ہے ہمارے 2 سینیٹر زرقا تیمور اور فیصل سلیم پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کی مولانا فضل الرحمان سے طویل مشاورت کے بعد محمود اچکزئی کی رہائش گاہ آمد، آئینی ترامیم پر تبادلہ خیال۔ حکومت اور اتحادیوں نے فیصلہ کر لیا۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان آن بورڈ ہیں اور ہمارے درمیان اتفاق ہو گیا ہے، امید ہے وہ ترامیم میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ پی ٹی آئی کی یقین دہانی پی ٹی آئی والے خود بھی نہیں دے سکتے۔ سینٹ کا اجلاس تاخیر کا شکار، قومی اسمبلی کا اجلاس 9:30 بجے ہوگا۔ آئینی ترمیم کا بل مولانا بطور پرائیویٹ ممبر پیش کریں گے۔ پہلے طے ہوا تھا کہ بل بلاول بھٹو زرداری پیش کریں گے۔ نوید قمر کی جگہ بلاول بھٹو کو پارٹی کا پارلیمانی لیڈر بنایا گیا۔ اب جے یو آئی نے مولانا فضل الرحمان کو اپنا پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان نہ بھی مانے تب بھی آج ہی ترمیم پیش کر دی جائے گی۔ وزیر اعظم کی صدر مملکت سے مشاورت، مولانا فضل الرحمان بھی صدر زرداری سے ملاقات کریں گے۔ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے مولانا کا گھر مشاورت کا گڑھ، بلاول بھٹو وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد اہم پیغام لے کر مولانا کے پاس پہنچے۔ پی پی چیئرمین کی سربراہ جے یو آئی سے اہم مشاورت، اختر منگل سے بھی ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی مولانا سے ملاقات، آئینی ترمیم کے مسودے پر مشاورت۔ اڈیالہ جیل جانے سے پہلے بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں پی ٹی آئی وفد بھی مولانا فضل الرحمان سے ملا، آئینی ترمیم کے مسودے پر مشاورت کی۔ بانی سے ملنے کے بعد پی ٹی آئی وفد دوبارہ مولانا کے گھر پہنچا، بانی کا پیغام پہنچایا۔ پی ٹی آئی وفد میں ملاقات کے بعد چلا گیا، آج ہی واپس آ کر ایک اور ملاقات کریں گے۔ بلاول بھٹو بھی مولانا سے ملنے پہنچے، وزیر داخلہ بھی موجود۔ پی ٹی آئی حکومتی نہیں، مولانا کے مسودے کو تو ووٹ دے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ان کے اور مولانا کے مسودے میں قومے کا بھی فرق نہیں۔ آئینی ترمیم کے مسودے پر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا اتفاق ہو گیا ہے۔ خواہش ہے آئینی ترمیم کا بل مولانا خود ایوان میں پیش کریں۔ امید کرتا ہوں مولانا پی ٹی آئی کو قائل کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو مولانا کے مسودے پر تو ایک بھی اعتراض نہیں۔ پی ٹی آئی اب ثابت کرے کہ سیاسی جماعت ہے، سوشل میڈیا کا لشکر نہیں۔ آئینی ترمیم کے بعد رونا دھونا شروع کیا تو قصور تحریک انصاف کا ہی ہوگا۔ ہم سے جو کچھ سیاسی طور پر ممکن ہو سکا کر لیا۔ امید ہے پی ٹی آئی اس دفعہ ذات کی جگہ مثبت سیاست کرے گی۔ آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی فیصلہ نہ کر سکی، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی کی فائنل ہدایت تک پیش رفت نہیں ہوگی۔ بانی نے مولانا سے ملاقات کو مثبت لیا ہے، انہوں نے ہدایت کی ہے کہ مولانا صاحب سے آئینی ترامیم پر بات چیت جاری رکھیں۔ حکومت کو کس بات کی جلدی ہے؟ اگر 2 دن لگ جائیں تو کوئی مضاحکہ نہیں، اگر آپ لوگوں کو اغوا کریں گے تو آئینی ترامیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسد کیسر نے کہا اطلاع ہے جو ڈرافٹ شیئر کیا گیا ہے وہ اصل نہیں، یہ ہمیں بھی دھوکہ دیں گے، مولانا کو بھی دھوکہ دیں گے۔ مولانا اور حکومت کے درمیان کن شکوں پر اختلاف، اے آر وائی نیوز تفصیل سامنے لے آیا۔ مولانا نے 2028 تک سود فری ریاست بنانے کے لیے آرٹیکل 38 میں ترمیم کی تجویز دی۔ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے جو بل منظور کیا اس میں آرٹیکل 38 کی ترمیم شامل نہیں۔ جے یو آئی کا موقف ہے کہ سود سے پاک اسلامی مالیاتی نظام متعارف کرایا جائے۔ جے یو آئی کی آئین کے آرٹیکل 70(1) میں مزید شق شامل کرنے کی بھی تجویز، جبکہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے منظور کردہ بل میں یہ تجویز شامل نہیں۔ جے یو آئی کی تجویز کردہ شق کے مطابق کسی بھی ایوان میں بل پیش کرنے پر نقل اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے گا۔
مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف کے وفد کو بانی سے ملاقات کی اجازت ملی۔ ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے ملاقات کرانے کی درخواست کی۔ بلاول بھٹو کی کاوشوں کی بدولت پی ٹی آئی وفد کو بانی سے ملاقات کی اجازت ملی۔ بانی پی ٹی آئی قید تنہائی میں ہے، 5 دن سے سیل میں بجلی نہیں تھی۔ بانی کو بہنوں کی گرفتاری کا علم نہیں تھا، انہیں اخبار کتابیں نہیں دی جا رہی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کو کچھ دن غیر معیاری کھانا دیا گیا جس سے ان کا پیٹ خراب ہوا، الٹیاں بھی آئیں۔ جیل انتظامیہ کا موقف بھی سامنے آ گیا، کہا بانی کو جیل میں بی کلاس کی تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، خوراک، مطالعہ، ورزش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، سیل میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی دی جاتی ہے۔ بی کلاس کے تحت بانی کو اپنا کھانا الگ سے پکانے کے لیے قیدی فراہم کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق پھیلائی گئی خبروں میں صداقت نہیں۔ کوئی آئے یا نہ آئے، آج 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈہ کہتے ہیں آ جائیں گے تو عزت بچ جائے گی، ہیرو سے زیرو ہونے میں دیر نہیں لگتی، رونا دھونا کرتے رہیں، آئینی ترمیم ہو جائے گی، جس نے جو الزام لگانا ہے لگاتے رہیں، بکاؤ مال کی شکلیں سب نے دیکھی ہیں۔ متحدہ رہنما فاروق ستار نے کہا اونٹ کو کسی کروٹ بیٹھ جانا چاہیے، اگر اونٹ کو کسی کروٹ نہیں بٹھائیں گے تو وہ خیمہ پھاڑ کر نکلے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پولیو کے ماحولیاتی نمونے ختم کرنے کے لیے پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پولیو کے خاتمے سے متعلق اجلاس، پنجاب کے تمام انٹری پوائنٹس پر مؤثر پولیو ویکسینیشن کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا ویکسینیشن مہم کی ذاتی طور پر مانیٹرنگ کر رہی ہوں۔ سندھ میں پولیو کے 2 کیس رپورٹ، ذرائع کا کہنا ہے کیس سانگڑ اور میرپور خاص سے رپورٹ ہوئے۔ این آئی ایچ کی نیشنل ریفرنس لیب نے پولیو کیس کی تصدیق کی، رواں سال ملک بھر سے رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 39 ہو گئی۔ پنجاب میں طالبان کو ہراساں کرنے کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے نے 3 تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دے دی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا دورہ نیدرلینڈز، اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نیول چیف نے رائل نیدرلینڈز نیوی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، مختلف شعبوں میں 2 طرفہ فوجی تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ نیول چیف کا ڈیمن شپ یارڈ اور رائل نیدرلینڈز نیوی کے زیوون ڈی پروننس کلاس فریگیٹ کا بھی دورہ۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں مختلف تربیتی کورسز مکمل کرنے والے کیڈٹس کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ مہمان خصوصی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پریڈ کا معائنہ کیا، کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے۔ کیڈٹس کا پرجوش انداز میں ڈرل مہارت کا مظاہرہ۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ دیکھنے کے لیے ملکی و غیر ملکی مندوبین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بٹالین سینئر انڈر آفیسر عبداللہ افضل نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ لیڈی کیڈٹ کورس کی پاکیزہ یعقوب کو کمانڈنٹ کی چھڑی سے نوازا گیا۔ ایف بی آئی نے بھارتی خفیہ ایجنسی کے اہلکار کو مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کر لیا۔ بھارتی ایجنٹ وکاس یادو کا پوسٹر جاری۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی نے کہا نکھل گپتا اور وکاس یادو امریکی شہری کے قتل کی سازش میں ملوث ہیں۔ ایف بی آئی ایسے پرتشدد واقعات برداشت نہیں کرے گی۔ کینیڈا نے بھی سکھ رہنما کے قتل میں ملوث را ایجنٹ پون کمار رائے کی شناخت جاری کر دی۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں سکھوں کا احتجاج، بھارتی سفارت خانے اور قونصلیٹ بند کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ، حکام کا کہنا ہے حملے کے وقت اسرائیلی وزیر اعظم موجود نہیں تھے، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ نیتن یاہو کی قیصریہ کے علاقے میں رہائش گاہ پر ڈرون فائر کیا گیا۔ اسرائیلی فورسز کے شمالی غزہ کے محاصرے کے دوران 2 ہفتے میں 450 افراد شہید، غزہ پر اسرائیلی توپ خانوں اور طیاروں کی بمباری، مزید 37 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے المغازی مہاجر کیمپ، الشافی کیمپ، جبالیہ اور رفح میں فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فورسز کے شمالی غزہ کے محاصرے کے دوران 2 ہفتے میں 450 افراد شہید، ہزاروں زخمی۔ اسرائیلی فورسز کے جبالیہ کیمپ پر پھر وحشیانہ بمباری، 44 فلسطینی شہید۔ شمالی اسرائیل میں راکٹ حملوں میں 13 اسرائیلی فوجی زخمی۔
امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی مشکل، ایران اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ کو روکا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے جو یہ جانتا ہے اسرائیل ایران پر کب حملہ کرے گا اس کا بھی احتساب کیا جائے گا۔ حماس اپنے رہنما یحییٰ سنوار کی موت کے باوجود زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا بیان۔ یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد مختلف ممالک میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ریلیاں، یمن کے دارالحکومت صنعا اور اردن کے دارالحکومت عمان میں بھی احتجاج۔ مظاہرین نے کہا یحییٰ سنوار کی شہادت سے مزاحمتی تحریک مزید مضبوط ہوگی۔ شمالی کوریا نے روس کی مدد کے لیے دستے بھیج دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی کوریا نے 1,500 فوجی ٹریننگ کے لیے روس بھیجے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جاسوسوں نے دعویٰ کیا شمالی کوریا پہلے 12,000 فوجی روس بھیج چکا ہے۔ جون میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے روس کا دورہ کیا تھا۔ آسٹریلیا کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے محمد رضوان کو کپتان بنانے پر غور۔ ذرائع نے بتایا حتمی فیصلہ چیئرمین پی سی بی اور سلیکٹرز کی مشاورت سے ہوگا۔ فاسٹ بالر محمد حسنین کو بھی دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹیم میں شامل کیے جانے کا امکان۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی ون ڈے سیریز 4 نومبر سے شروع ہوگی۔ ایمرجنگ ایشیا کپ میں آج پاکستان اور بھارت مد مقابل آئیں گے۔ پاکستان شاہینز گروپ بی میں بھارت اے، متحدہ عرب امارات اور میزبان عمان کے ساتھ موجود۔ گروپ اے میں بنگلہ دیش، سری لنکا، ہانگ کانگ اور افغانستان اے شامل۔ بھارتی ٹیم کے لیے چیمپئنز ٹرافی کے میچز پاکستان میں کھیلنے کے لیے ایک اور تجویز۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارتی بورڈ کو پاکستان میں میچ کھیل کر وطن واپس جانے کی بھی آفر کر دی۔ میچ کھیلنے کے بعد چندی گڑھ یا نئی دہلی ٹریول کرنے کی تجویز رکھی گئی۔ پاکستان میں میچ کھیلنے کے بعد بھارتی ٹیم اگر چاہے تو ان شہروں میں سے کسی ایک میں قیام کر سکتی ہے۔ رہائش کے لیے دہلی یا چندی گڑھ رہنے کا آپشن سیکیورٹی خدشات کے باعث دیا گیا ہے۔ پی سی بی نے بھارت کے راؤنڈ کے 3 میچز لاہور اور پنڈی میں کرانے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری۔ آج شام ہوگی میوزک کانسرٹ کے نام۔ جنوبی کوریا، اٹلی، بنگلہ دیش اور پاکستان کے فنکار پرفارمنس دیں گے۔ گزشتہ روز پاکستانی تھیٹر پلے میر اقسم پیش کیا۔ ورسٹائل اداکار سلیم ناصر کی برسی۔ انکہی، آخری چٹان، نشان حیدر یادگار ڈراموں میں شامل۔ انور مقصود کے تحریر کردہ آنگن ٹیڑھا میں اکبر کے کردار نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اور پاکستانی فلم انڈسٹری کو یادگار اور شاہکار گیت دینے والی معروف گلوکارہ زبیدہ خانم کو دنیا سے گزرے 11 برس بیت گئے۔ زبیدہ خانم نے اردو اور پنجابی فلموں میں آواز کا جادو جگایا۔